بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی قوت۔ تم لوگوں سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک لڑکا دیجیے تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا۔ لڑکا روز جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جانے لگا۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لڑکے نے راہب کی باتیں سنی۔ لڑکے کو اس کی باتیں بھلی معلوم ہوئی۔ لڑکے کے لیے اب یہ روز کا معمول ہو گیا۔ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کے پاس سے گزرتا، وہ راہب کے پاس بیٹھ جاتا۔ اس طرح جادوگر کے پاس پہنچنے میں اس کو دیر ہو جاتی اور جادوگر اس کو زد و کوب کرتا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب نے سزا سے بچنے کے لیے یہ تدبیر بتلائی، جب جادوگر دیر ہو جانے پر اعتراض کرے تو کہہ دیا کرو گھر میں دیر ہو گئی، اور جب گھر والے اعتراض کیا کریں تو کہہ دیا کرو جادوگر کے پاس دیر ہو گئی۔ اب وہ اسی بہانے سے کام لینے لگا۔ ایک روز ایک بڑا زبردست جانور آ گیا جس کی ہیبت سے لوگوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ لڑکے نے اپنے دل میں کہا، میں آج معلوم کروں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھاتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر راہب تجھ کو جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے مار ڈال تاکہ لوگ آسانی سے آ جا سکیں۔ اس دعا کے ساتھ اس نے پتھر اٹھا کر جانور کے مار دیا۔ جانور مر گیا۔ اب لوگ آسانی کے ساتھ آنے جانے لگے۔ لڑکا اس واقعے کے بعد راہب کے پاس آیا اور جانور کے مرنے کا حال بتایا۔ راہب نے اس سے کہا، تو آج مجھ سے بھی افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تیرا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے اور اب تو بہت جلد کسی آزمائش میں گرفتار ہوگا۔ اگر تو کسی آزمائش میں گرفتار ہوا تو میرے متعلق کچھ ذکر نہ کرنا۔ لڑکا مادر ذات اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتا تھا اور طرح طرح کے مریضوں کو اس کے ہاتھوں سے شفا حاصل ہوتی تھی۔ بادشاہ کا ایک مصاحب بھی اندھا تھا۔ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ لڑکا تمام بیماریوں سے لوگوں کو اچھا کر دیتا ہے تو وہ بہت سے تحفے اور تحائف لے کر لڑکے کے پاس گیا اور کہا، اگر مجھے شفا حاصل ہو جائے تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں سب تمہیں دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا۔ شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تم کو شفا دے گا۔ مصاحب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ مصاحب کی آنکھوں میں اب روشنی، وہ اچھا ہو کر بادشاہ کے پاس آیا اور حسب معمول اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری آنکھیں کس نے واپس کی؟ مصاحب نے جواب دیا، میرے خدا نے۔ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، کیا میرے سوا تیرا کوئی اور دوسرا بھی خدا ہے؟ مصاحب نے پھر کہا، میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اپنے مصاحب کو گرفتار کر لیا اور اس کو طرح طرح کا عذاب دینا شروع کیا۔ مصاحب نے عاجز آ کر اس لڑکے کا نام بتلا دیا۔ اب بادشاہ کے دربار میں لڑکے کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے، کیا تیرا جادو اتنا بڑھ گیا ہے کہ تو اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتا ہے اور طرح طرح کے مریضوں کو شفا دیتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا۔ شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس بادشاہ نے لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کو طرح طرح سے عذاب دینا شروع کیا۔ لڑکے نے راہب کا نام بتلا دیا۔ راہب بھی گرفتار ہو کر آیا۔ بادشاہ نے راہب سے کہا، اپنے دین کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے انکار کرو۔ راہب نے اپنا دین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کے بیچ سر پر چلوا دیا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے 2 حصے ہو گئے۔ بادشاہ کے دربار میں لڑکے کو پھر بلایا گیا اور بادشاہ نے لڑکے سے کہا، اپنے دین کو چھوڑ دے۔ لڑکے نے بھی اپنا سچا دین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ آدمیوں کے سپرد کرتے ہوئے حکم دیا، اس لڑکے کو تم پہاڑ پر لے جاؤ اور چوٹی پر پہنچنے کے بعد بھی اگر یہ لڑکا اپنے دین سے انکار نہ کرے تو اس کو وہیں سے پھینک دینا۔ یہ لوگ لڑکے کو لے کر چلے گئے۔ لڑکے نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، ان لوگوں کے مقابلے میں تو ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ لڑکے کو لے کر یہ لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، سب لوگ پہاڑ پر سے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو بچا لیا۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا، میں نے تم کو جن لوگوں کے سپرد کیا تھا ان کا کیا حشر ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے خدا نے ان کے مقابلے میں میری مدد کی۔ اب بادشاہ نے اس لڑکے کو کچھ اور لوگوں کے سپرد کیا اور ان کو حکم دیا کہ اس کو ایک چھوٹی کشتی میں سوار کرو اور جب یہ سمندر کے بیچ میں پہنچ جائے
اور پھر بھی اپنے دین سے انکار نہ کرے تو اس کو سمندر میں پھینک دینا۔ یہ لوگ اس کو لے کر سمندر میں گئے۔ لڑکے نے پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا مانگی۔ دعا قبول ہوئی، کشتی الٹ گئی، بادشاہ کے سب آدمی ڈوب گئے اور یہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والا لڑکا بچ کر زندہ نکل آیا۔ اب پھر یہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے پھر اپنے آدمیوں کے متعلق اس سے دریافت کیا اور اس نے پھر وہی جواب دیا، اللہ نے ان کے مقابلے میں میری مدد کی۔ بادشاہ کو عاجز دیکھ کر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو میرے حکم پر عمل نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، وہ کیا؟ لڑکے نے کہا، تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر اور مجھ کو سولی پر لٹکا دے، پھر ترکش سے ایک تیر نکال کمان پر رکھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مار دے۔ وہ تیر اس کی کنپٹی پر آ کر لگا اور اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا، اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے، وہ شہید ہو گیا۔ لڑکے کے شہید ہو جانے کے بعد پورے جمع میں 3 مرتبہ کہا، ہم لڑکے کے خدا پر ایمان لائے۔ پھر جن لوگوں نے یہ کہا وہ سب بادشاہ کے پاس لائے گئے۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے بادشاہ سے عرض کیا، جس چیز سے آپ ڈرتے تھے وہی ہوا، لوگ لڑکے کے خدا پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے خندق کھودنے کا حکم دیا، خندق کھود گئی، پھر اس خندق میں آگ جلائی گئی۔ اب بادشاہ کا حکم ہوا، جو لوگ لڑکے کے دین کو نہ چھوڑ دیں ان کو اس جلتی ہوئی خندق میں جھونک دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اللہ پر ایمان لانے والے خندق کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینکے جا رہے تھے کہ ایک عورت کی باری آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ عورت آگ میں کودنے سے کچھ ٹھٹکی۔ اس کے لڑکے نے کہا، اے ماں تو کود پڑ، تو حق پر ہے۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔